سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 کا بقیہ حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والرمان متشابہ وغیر متشابہ، اور وہی ذات ہے جس نے پیدا فرمایا اناروں کو جو ملتے جلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایسے بھی ہیں جو نہیں ملتے جلتے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور کھاؤ تم ان کے پھلوں میں سے جب وہ پھلدار ہو جائیں، اور ادا کرو تم ان کا حق ان کے کٹنے کے دن۔ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے۔ اس آیت مبارکہ کی ابتدا سے حق سبحانہ و تعالی نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ بعض وہ باغات تھے جن کو چھتریوں پر چڑھایا جاتا ہے، اور بعض بیلوں والے پھل زمین پر پڑے ہوئے بھی اچھا پھل لاتے ہیں، اور کھجوروں کا ذکر تھا، اور کھیتی کے مختلف ہیں اس کے پھل، اس کھیتی کا ذکر تھا، اور زیتون اور دیسی گھی کے کچھ فوائد جو ہے وہ آپ نے سنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والرمان، میں تو وہ رب ہوں جس نے اناروں کو بھی تمہارے لیے پیدا فرمایا، متشابہ و غیر متشابہ، پھر مختلف قسم کے انار ہیں۔ بعض انار ایسے ہیں کہ ایک انار کے دانے دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو غیر متشابہ کہ ایک کے دانے جو ہیں وہ دوسرے کے ساتھ شکلاً نہیں ملتے جلتے۔ پھر بعض انار جو ہیں وہ میٹھے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ ترش ہیں۔ بعض کے دانے بڑے ہوتے ہیں، بعض کے دانے چھوٹے ہوتے ہیں، اور بعض اناروں کے دانے جو ہیں وہ سفید ہیں، اور بعض اناروں کے دانے جو ہیں وہ سرخ ہیں۔ تو یہ ساری قدرت کا شاہکار ہے، قدرت کا نظام ہے۔ یہ نعمتیں رب تعالیٰ نے بالخصوص اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی کہ ساری نعمتیں اس بندے کے لیے ہیں، اور بندے کا قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، التحیات جو ہے وہ خالص میرے لیے ہے۔ ساری دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی نعمتیں بندے کے لیے، اور بندے کا قیام، رکوع، سجدہ، نماز جو ہے وہ میرے لیے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں دوسرے مقام پر ارشاد ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے یہ اعلان کروایا گیا کہ اے پیارے آقا، آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، اور میری زندگی اور میری موت ایک اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی نہ زندگی کے اندر کوئی شرک ہے، نہ نماز کے اندر، نہ قربانی کے اندر، اور نہ موت کے اندر۔ سب کچھ اسی ذات کے لیے مختص ہے۔ جس ذات نے ساری نعمتیں ہمارے لیے مختص کر دی، ہم کیا ایک اپنا سجدہ بھی اس رب کے لیے خاص نہ کر سکے؟ تو پھر شرک کے اندر کیا کمی اور کیا کسر ہم نے چھوڑی؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ تم ان باغوں کے پھلوں میں سے جب یہ پھل لائیں، پھل دیں، پھلدار ہو جائیں۔ ان کے پھلوں میں سے بھی کھاؤ،
اور صرف کھا کر عیاشیاں نہیں اڑانی۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کھیتی کے کٹنے کے دن اس کا حق جو ہے وہ بھی ادا کرو۔ یعنی جس دن اپنی فصل، اپنی کھیتی کو تم کاٹتے ہو اور اسی طرح اپنے باغوں میں سے اس کا پھل جو ہے اتارتے ہو، پھل چنتے ہو، تو جو پیداوار کے اندر شریعت نے حق مقرر کیا ہے وہ حق جو ہے وہ بھی ضرور ضرور ادا کرو تاکہ تمہاری نیکی کے اندر برکت ہو۔ یہ جو زمینی حق ہے زمین کی پیداوار سے، اس کے متعلق مسئلہ یہ یاد رکھیے کہ زمینیں جو ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ زمین ہے جو بارانی زمین ہے، یعنی بارش کے ذریعے وہ سیراب ہو جاتی ہے، اور اسی طرح یہ ایسی زمین ہے جو دریا کے کنارے پر ہے اور دریا کی سیلابیت اور اس کی رطوبات سے ہی وہ سیراب ہو جاتی ہے، اس کو کوئی علیحدہ طور پر پانی دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ زمینیں ہیں جن پر کسان کا، کاشتکار کا کوئی خرچ نہیں ہوا پانی کا، یا وہ بارش کے ذریعے سیلاب ہو گئی، یا اسی طرح دریا کی نمی کے ذریعے وہ سیلاب ہو گئی، تو یاد رکھیے ایسی زمین سے جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کی پیداوار میں عشر ہے، یعنی 10واں حصہ ہے۔ یعنی ایسی زمین سے اگر 10 آلو پیدا ہوئے ہیں تو 9 تمہارے اور 10واں جو ہے اللہ تعالیٰ کا۔ 10 گوبھی کے پھول، یہ عشر کا معنی ہے، 10 گوبھی کے پھول نکلے ہیں، 9 تمہارے ہیں اور 10واں جو ہے وہ تم نے اللہ تعالیٰ کا دینا ہے۔ اسی طرح بوریوں کا حساب ہے، 10 پیاز کی بوریاں اس زمین سے نکلی ہیں تو ہر دہاکے میں سے 9 آپ کی اور 10ویں بوری راہ خدا میں، پھر اگلے دہاکے اگلے عشر میں سے 9 آپ کی اور عشر 10واں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حصہ، یعنی فقراء، مساکین اور محتاجوں کا دینا ہے۔ تو یہ اس زمین کا مسئلہ آپ نے سنا ہے جو برانی بارشی زمین ہو، یا اسی طرح سیلاب کی سیلابیت سے سیراب ہوتی ہو، یعنی کسان کی کوئی مشقت اس پر نہ لگی ہو۔ اور اگر کسان پر کسان کی محنت اور مشقت لگی ہے، ایسی زمین کو کسان نے سیراب کیا ہے، زمین کے مالک نے ٹیوب ویل کے ذریعے یا اسی طرح نہری پانی کے ذریعے سیراب کیا ہے، یا اسی طرح کنویں کے ذریعے اس کو سیراب کیا ہے، محنت مشقت کے ساتھ سیراب کیا ہے، یہ سارے خرچ اس پر پڑتے ہیں، تو پھر ایسی زمین کی پیداوار میں سے 20واں حصہ جو ہے وہ نکالا جائے گا۔ 20واں حصہ، کیونکہ عشر جو ہے یہ زیادہ ہے اور 20واں دور جا کر بنتا ہے وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو زمین کا پیداوار ہے، جس نے محنت کی، گویا کہ اس کی محنت کا بھی خیال خاص طور پر رکھ رہے ہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ فقہ کی تمام کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، قبل ان ترفع المؤنۃ، کہ زمین کی پیداوار کا یہ خواہ عشر نکالنا ہو یا 20واں حصہ نکالنا ہو، تو یہ تمام اخراجات سے پہلے نکالا جائے گا۔ جتنے اخراجات، جتنے خرچے ہوئے ہیں، پانی کا خرچہ ہے، اسی طرح گوڈی کا خرچہ ہے، سہاگے کا خرچہ ہے، بیج کا خرچہ ہے، ان تمام اخراجات خرچوں سے پہلے سب سے پہلے عشر اور 20واں حصہ اللہ کا حق اٹھا کر تقسیم کیا جائے گا اور بعد میں ان خرچوں کو دیکھا جائے گا۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی رقمیں، اپنے پیسے، اماؤنٹ، رقم جو ہے وہ بینکوں کے اندر رکھوا دیتے ہیں اور بینک کہتا ہے کہ ہم آپ کی زکوٰۃ خود نکال لیں گے، آپ کا عشر جو ہے وہ خود نکال لیں گے، زکوٰۃ بینک وصول کرتا ہے۔ شرعاً بینک حکومتی سطح پر زکوٰۃ وصول کرے، شرعاً یہ بات ناجائز ہے، گناہ ہے، ایسے آدمی کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ اس کے مختلف خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ان میں سے سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صحیح العقیدہ سنی ہیں، توجہ رکھنا میری طرف، جو صحیح العقیدہ سنی ہے، وہ زکوٰۃ اور عشر سے بچنے کے لیے جب اپنی رقم بینک کے اندر جا کر جمع کرواتے ہیں تو ساتھ لکھا دیتے ہیں کہ میں رافضی ہوں، میں شیعہ ہوں، زکوٰۃ اور عشر سے بچنے کے لیے
جس آدمی نے اپنے نام کے ساتھ رافضی شیعہ لکھوا دیا، کیونکہ وہ تو نکالتے نہیں ہے، جس نے لکھوا دیا اگرچہ یہ صحیح العقیدہ سنی ہے لیکن اس کا اثر اس کی نسلوں تک جائے گا، ہو سکتا ہے نسلیں جو ہیں وہ رافضی اور شیعہ بن جائیں۔ ایک تو خرابی یہ ہوتی ہے، اور اسی طرح دوسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ بینک آپ کی زکوٰۃ اور عشر نکال کر آپ کو معلوم نہیں کس جگہ پر خرچ کرتا ہے۔ آپ اپنے ہاتھ سے جب زکوٰۃ اور عشر نکالیں گے آپ کو پتہ ہوگا میں نے کس فقیر، کس مسکین، کس محتاج اور کس بیوہ کو دیا ہے، تاکہ آپ کا اس کے ساتھ حسن سلوک بھی رہے، محبت بھی رہے، اور آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نے فلاں محتاج کی ضرورت اپنے مال میں سے ادا کی ہے اور رب تعالیٰ اس کے ذریعے میرے مال کو پاک بھی کریں گے۔ تو اطمینان قلبی، دل کے سکون اور راحت کا یہی سبب ہے۔ جیسے سورۃ المعارج 29واں سپارہ اٹھا کر دیکھیے، اللہ پاک فرماتے ہیں والذین فی اموالہم حق معلوم، اے لوگو تمہارے مالوں کے اندر ایک معلوم مقدار کا حق ہے، یعنی جو زکوٰۃ ہے وہ ایک معلوم مقدار ہے کہ کتنی تم نے 40واں حصہ نکالنا ہے، 39 روپے جو ہیں وہ تمہارے ہیں، اور 40واں حصہ 1 روپیہ بنتا ہے وہ راہ خدا میں تم نے دینا ہے۔ یا اللہ دینا کس کو ہے؟ للسائل والمحروم، جو سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، اپنی ضرورت تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، اس کا بھی حق ہے۔ والمحروم، اور جو شرم و حیا کا پیکر ہے، شرماتے ہوئے تم سے سوال نہیں کرتا لیکن تمہیں پتہ ہے کہ اس کو ضرورت ہے، محتاج ہے، سوال سے محروم ہے، یہ تمہاری زکوٰۃ اور تمہارے مال کا مصرف وہ بھی ہے، اس کو بھی تم نے دینا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن کے اندر رہے، حدیث پاک میں ارشاد ہے ان فی المال حقا سوی الزکوٰۃ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے اوپر تو زکوٰۃ نہیں بنتی، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے مال کو خرچ کروں۔ یاد رکھیے حدیث پاک یہ جو میں نے پڑھی ہے ان فی المال حقا سوی الزکوٰۃ، آدمی کے مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ مثال کے طور پر سید جو ہے اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس پر زکوٰۃ لگتی نہیں، تو بھائی زکوٰۃ اس پر نہیں لگتی، سارا مال آپ کے پاس زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہے، اس میں سے خدمت کر دو۔ اسی طرح جو اور ہے ان کو ضرورت ہے تو مال کے علاوہ جو حصہ ہے آپ کے پاس اس میں سے اس کی خدمت کر دو۔ تو یہ معنی ہے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادی، اس کھیتی کا حق ادا کرو اس کے کاٹنے کے دن، یہی حق ہے اللہ تعالیٰ کا حق نکالنا۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، جہاں جتنے پیسے لگانے کی ضرورت ہے اتنے ہی لگاؤ۔ یہ ابتدائی مراحل والی جو عمر ہے، 20 سالہ عمر، 15 سالہ، 20 سالہ، 25 سالہ، 30 سالہ، 35 سالہ، 40 سالہ تک اس کی کوئی توجہ نہیں ہوتی، بس آدمی اپنا مال جو ہے وہ جوانی لڑک پن کے اندر اڑاتا رہتا ہے۔ جس وقت 35 40 سے اوپر چلتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مال بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ میں نے کمایا ہے، بڑی مشقت کے ساتھ مال کمایا جاتا ہے، تو جتنا 100 روپے کی ضرورت ہے وہاں 100 خرچ کرے، 200 نہیں۔ پھر انتہائی احتیاط کے ساتھ اگر فضول خرچی کریں گے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے ہرگز قطعاً محبت نہیں کرتا۔ یہ مال رب تعالیٰ کی نعمت ہے، اور جس جس مقامات پر اس نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں کرنا ہوگا۔ اس پر آدمی سانپ بن کے نہ بیٹھ جائے کہ میرا ہی میرا، دتھیاں اور تہ لگا کر سیف الماریوں میں نہ سجائے، بلکہ اخراج کرتا رہے، نکالتا رہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر اور برکت اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق بیان کر کے سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔